السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خواب کی شرعی حیثیت۔ اس حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کے دو نہایت معتبر اور مستند اداروں کے فتاویٰ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی ویب سائٹ پر سوال نمبر ہے 60,423 60423، جس میں سائل نے پوچھا ہے خواب کے بارے میں زیادہ غور کرنا چاہیے یا صرف اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے؟ خواب سے متعلق جاننے کے لیے 4-5 کتابوں کے لیے نام بتائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر خواب لائق تعبیر نہیں ہوتا، نیز خواب حجت شرعیہ بھی نہیں ہے۔ خواب کی حیثیت کشف یا اندازے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اور آج کل جیسے ہم لوگوں کے حالات ہیں کہ نہ عقل حلال کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، نہ اتباع سنت کا خیال ہے، ان حالات میں خواب کا غلط ہونا اور شیطان کی طرف سے ہونا مستبعد نہیں۔ بس خواب کے بارے میں زیادہ غور کرنا اور ہر خواب کی تعبیر جاننے کے در پہ ہونا فضول ہے۔ اگر خواب اچھا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر خواب برا ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اعمال کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہو، اور جب مکروہ و ناپسندیدہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے، اور اسے چاہیے کہ 3 بار دھتکار دے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برا خواب اس کو کوئی ضرر نہ دے گا۔ متفق علیہ، یعنی یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق سب سے جامع اور مستند کتاب مشہور معبر علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی کامل التعبیر ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بنام تعبیر الرؤیا مختلف کتب خانوں پر دستیاب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ اگلا فتویٰ ہے پاکستان کی مشہور دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا۔ سوال پوچھا ہے خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول، انسانی خیالات، انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوم، شیطانی توہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ سوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، لہذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی خوشخبری میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، کتاب التعبیر، باب الرؤیا الصالحہ فقط، واللہ اعلم۔ فتویٰ نمبر ہے 14408100855، دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔